يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون صدق اللہ العظیم۔ یا معشر الجن والانس، اے جنات کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، الم یأتکم رسل، کیا تمہارے پاس نہیں آئے رسول، منکم تمہیں میں سے، یقصون جو پڑھتے تھے، علیکم تم پر، آیاتی میری آیتیں، وینذرونکم اور وہ تمہیں ڈر سناتے تھے، لقاء یومکم ھذا تمہاری آج کے دن کی اس ملاقات کے بارے میں۔ قالوا وہ کہیں گے، شہدنا ہم نے گواہی دی، علی انفسنا اپنی جانوں پر، وغرتہم اور دھوکے میں ڈالا ان کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگانی نے، وشہدوا اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم اپنی جانوں پر، انہم کانوا کافرین کہ بے شک وہ ناشکری کرنے والے تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک، یہ اس لیے کہ نہیں ہے تیرا رب، مہلکا ہلاک کرنے والا، القری بستیوں کو، بظلم نا انصافی کے ساتھ، واہلھا اور اس کے رہنے والے، غافلون غافل ہوں۔ ولکل اور ہر ایک کے لیے، درجات درجے ہیں، رتبے ہیں، مما عملوا اس سے جو انہوں نے عمل کیے، وما ربک اور تمہارا رب نہیں ہے، بغافل غافل، عما یعملون ان کاموں سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ یہ آج کے درس کی 3 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہدایت کو بیان فرمایا کہ بعض لوگ خوش نصیب ایسے ہیں اور ان کی تعداد تھوڑی ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور اسی کی روشنی میں ساری زندگی گزارتے ہیں، تو ان کی زندگی بھی خوبصورت، موت بھی خوبصورت اور آخرت بھی ان کی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں شیطانوں کی گمراہی کا بیان تھا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا بیان تھا۔ پیچھے ہم نے اس کی تفصیلات پڑھی کہ کچھ لوگ انہوں نے شیطان کی پوجا کی، رحمان سے بغاوت کی اور شیطان کے پیچھے چلتے رہے۔ یقیناً شیطان خود بھی گمراہ ہوا اور ان شیطانوں نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ آج کے درس کی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک دوسرے دھوکے کو بیان فرمایا، وہ ہے دنیا کا دھوکہ، کہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے دنیا کے دھوکے کی وجہ سے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آج کے درس میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کل قیامت کے دن انسانوں سے اور جنات سے، جہاں اولین آخرین سب اکٹھے ہیں، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، سب لوگ جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ پوچھیں، یا معشر الجن والانس، اے جنات کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اور تمہیں آج کے دن کی اس ملاقات سے ڈراتے تھے کہ تم اللہ کے حضور پیش ہوگے، تم نے سوال جواب، ان کا پورا حساب کتاب دینا، تم سے اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہاری زندگیوں کے بارے میں، تمہاری صلاحیتوں کے بارے میں، عمروں کے بارے میں، مال کے بارے میں، ان تمام سلسلوں کے بارے میں سوالات کریں گے۔ تمہیں پتہ نہ تھی، تمہیں خبر نہ تھی، تو وہ کہیں گے شہیدنا علی انفسنا، کیوں نہیں یا اللہ، ہمیں معلوم تھا، ہمیں یہ باتیں پہنچی، نبیوں کی زبانی، قرآن کی زبانی، اور نبیوں کے جو نائبین تھے، علماء تھے، صلحاء تھے، اللہ کے اولیاء تھے، ان کی زبانی یہ باتیں ہمیں پہنچی
اس کے باوجود وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، پھر بھی ہم ناشکر گزار تھے، پھر بھی یا اللہ ہم نے تجھے ناراض کیا اور ہم نے ان کی باتوں پہ کان نہ رکھا۔ یقیناً ان کے لیے اس وقت سخت افسوس ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس وقت ظالم اپنا ہاتھ کاٹ کھائے گا، اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گی پریشانی میں کیا کر رہا ہوں، اور وہ اللہ کی حضور یوں عرض کرے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے کاش کہ میں رسول کے ساتھ ہوتا اور اس کے راستے پہ میں چلنے والا ہوتا، لیکن اس وقت افسوس کام نہیں آئے گا۔ یہاں چند باتیں قابل وضاحت ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جنات میں سے بھی رسول اور انسانوں میں سے بھی رسول، کیا جس طرح انسانوں سے رسول آئے ہیں اسی طرح جنات سے بھی رسول آئے ہیں؟ تو اس سلسلہ میں قرآن و حدیث میں واضح طور پر اس کے احکامات موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دو طرح کے علماء ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں جس طرح انسانوں سے رسول آئے ہزاروں، اسی طرح جنات سے بھی رسول آئے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے اس زمین پر جنات کو آباد فرمایا۔ جب وہ سرکش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ جل شان ان کو آبادیوں سے جنگلوں بیابانوں کی طرف دھکیل دیا، اور حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ جل شان نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے دنیا میں بھیج دی۔ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے۔ ان میں پہلے رسول آتے رہے، کتابیں بھی آتی رہیں، اس کی وضاحتیں قرآن و حدیث میں نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے، مثلا سورہ فاطر میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں آئی کہ جو امت دنیا میں آئی ہو، انسان ہو یا جن، مگر ان کے اندر ڈر سنانے والا آئے، ان کے اندر رسول آئے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی بستی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیجیں۔ تو کسی بستی قوم سے مراد انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں۔ تو یہ دو بڑی بڑی ان کے پاس دلیلیں ہیں کہ جس طرح انسانوں میں رسول نبی ہیں اس طرح جنات میں بھی رسول اور نبی تھے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، کہ ان میں رسول تو نہیں آئے، نبی تو نہیں آئے، لیکن ان میں منذر آئے ہیں۔ منذر کہتے ہیں ڈر سنانے والے کو، ان میں ڈر سنانے والے آئے ہیں، جس طرح نیک لوگ، علماء، صلحاء، اولیاء، اس طرح کے اللہ کے مقربین آئے اور وہ اللہ کے پیغامات ان تک پہنچاتے رہے۔ یہ دوسرا گروہ ہے جو یہ کہتے ہیں نبی رسول تو نہیں آئے لیکن ان میں منذر آتے رہے، ڈر سنانے والے آتے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دو صورتوں میں اس کا بیان ہے کہ جنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا، حضور کے قرآن کو سنا تو وہ مسلمان ہو۔ ایک تو سورہ احقاف، اور یہ 26ویں پارے کی صورت، اور دوسرا سورہ جن، یہ 29ویں پارے کی سورہ مبارک۔ ان دو صورتوں میں بیان ہے۔ پہلی صورت میں ارشاد ہے کہ وہ جنات کی جماعت وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے آپ کی طرف ایک جنات کی جماعت کو پھیر دیا، موڑ دیا، انہوں نے آپ کا قرآن سنا اور سننے کے بعد ایمان لیا۔ تو پھر جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے تو اپنے قوم والوں کو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا، ان کے مسلمان ہونے کا اور ان کے منذر ہونے کا، ڈر سنانے والا ہو کر اپنی قوم کی طرف لوٹنے کا بیان سورہ احقاف میں۔ اس طرح سورہ جن میں یہ بیان ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن جنات نے سنا، وہ مسلمان ہو گئے، حضور کے قرآن کو مانا، ایمان لائے، حضور کے نبوت رسالت پہ ایمان لائے، اور انہوں نے ان کی تعریف اور خوبیاں بیان کی اور اپنی قوم کی طرف جا کر یہ سارے کے سارے پیغامات پہنچائے۔ بہرحال یہ بات تو مختصراً عرض کر دی کہ اس میں علماء کا اتفاق ہے، بعض کا کہ جس طرح یہاں رسول تو پہلے بھی رسول تھے، بعض کہتے ہیں نہیں، صرف انسانوں میں رسول اور نبیوں کا سلسلہ۔ جہاں تک حضور کی نبوت رسالت کا تعلق ہے، جب آپ تشریف لائے ہیں تو قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان ہیں یا جن ہیں، آپ کے آ چکنے کے بعد آپ تمام کے تمام انسانوں اور جنوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے، اور ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، اس کے علاوہ ان کے لیے جنت میں راستے جانے کا اور کوئی راستہ نہیں۔ یہاں ایک بات قابل وضاحت ہے کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا۔ ایک تو شیطان کا دھوکہ،
اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پیچھے پڑھا۔ کسی نے شیطان سے پوچھا تو کرتا کیا ہے جس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، فتنے؟ اس نے کہا جی میں تو بس انگلی لگاتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ وہ حلوائی کے دکان پہ گیا، وہاں سے تھوڑا سا شیرہ اٹھایا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا، اس پہ مکھیاں بیٹھ گئیں، مکھیوں پہ چھپکلی آ گئی ان کے کھانے کے لیے۔ وہ جو دکان والا حلوائی تھا اس کی بلی تھی، چھپکلی کو دیکھا تو بلی ادھر جھپٹی۔ ایک گاہک آیا ہوا تھا، اس کا کتا تھا، جب اس بلی کو اس نے آگے بڑھتے ہوئے اور جھپٹتے ہوئے دیکھا تو کتے نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ ان دونوں کی لڑائی میں کچھ مٹھائی جو تھی وہ گر گئی اور ضائع ہو گئی۔ ان دونوں کا آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا، دکاندار کا اور گاہک، دونوں جھگڑے، حتیٰ کہ دونوں طرف سے بندے اکٹھے ہو گئے، کچھ اس کے خاندان کے، کچھ اس کے خاندان کے، کچھ اس کے حمایتی، کچھ اس کے حمایتی۔ جھگڑا ہوا، بعض زخمی ہو گئے، بعض مارے گئے۔ اس نے کہا جی بس میں تو اتنا کام کرتا ہوں۔ اس زمانے میں بھی بعض انسانوں میں سے ظاہراً انسان وہ شیطانوں کا کام کرتے ہیں، اور جی میں تو کچھ نہیں کہتا جی، لیکن کسی کی بیوی کے پاس گیا بندہ اور جا کر اس کو کہہ دیا جی فلاں خاوند تو اتنی محبتیں دیتا ہے، اتنے خرچے دیتا ہے، اتنا اعتماد کرتا ہے، یہاں تو میں عجیب ہی سلسلے دیکھ رہا ہوں، بس اتنی بات بہت ہے۔ کسی کے ملازم کے پاس گیا، بھئی آپ کی تنخواہ کتنی، آپ کا کام کاج کا وقت کتنا، اس کے ذہن میں اس کے مالک کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دی۔ بس کبھی اولاد سے پوچھا آپ کے والدین کیا رویہ آپ کے ساتھ کیسا، وہ کہتے ہیں یوں یوں یوں، ان کے دل میں کچھ نہ کچھ ایسی بات ڈال دی جس کی وجہ سے ان لوگوں کے درمیان میں جدائیاں پیدا کرتی۔ اب بات وہ چھوٹی سی، جس طرح تھوڑا سا شیرہ اٹھایا اور اٹھا کے دیوار کے اوپر لگایا۔ ہم تو کہتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا جی، میں نے کیا کیا؟ لیکن فتنے کا جو دروازہ کھلا ہے وہ آپ کی باتوں سے کھلا ہے، ہماری باتوں سے کھلا ہے۔ اسی واسطے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں 2 دفعہ فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ فتنہ جو ہے وہ زبانی فتنہ ہو، قلم کا فتنہ ہو، اختیارات کا فتنہ ہو، وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے، قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ۔ میں وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے یہ کام نہیں کسی ماتات کو اس کے بڑے کے خلاف اکسانا، کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف اکسانا اور برانگیختہ کرنا، ابھارنا، میں یہ ہمارے کام۔ تو ایک تو یہ شر کا سلسلہ ہے کہ جب انسان ان کاموں میں لگتا ہے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو بڑا نقصان ہے دنیا کا دھوکہ۔ جی سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، بیوی کے معاملات، بچوں کے، خاندان کے، کاروبار کے، سب A1 جی الحمدللہ، تو بس یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے راضی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا سب کچھ اچھا ہو رہا تھا؟ فرعون سے اچھا نہیں ہو رہا تھا، نمرود سے نہیں اچھا ہو رہا تھا، شداد سے نہیں اچھا ہو رہا تھا، قارون، حامان وغیرہ سے اچھا نہیں ہو رہا تھا؟ اس زمانے کے بڑے بڑے کافر ہیں، بڑی سلطنیں، بڑی فوجیں، اسلحے کے ڈیپو اور دنیا بھر میں وہ نشر کرتے جا رہے ہیں، اور ملکوں کو انہوں نے غلام بنائے ہوئے۔ ہم اپنے طور پر کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے، غلط کر رہے، اور یقیناً وہ غلط بھی۔ کیا یہ سب اچھا نہیں ہو رہا؟ اس کے باوجود ہم یہ کہیں گے یقیناً دنیا تو اچھی ہے لیکن آخرت ان کی خراب۔ اگر ہم ان کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں تو ہم نے اپنے بارے میں یہ سوچنا ہوگا سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے اگر ہم خود ٹھیک نہیں تو ہم غلط۔ اس دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا کہ دنیا میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ کافر کہتے تھے نحن اکثر اموالا اولادا وما نحن بمعذبین، ہمارے پاس مال بھی کھلا، اولادیں بھی کھلی اور عہدے بھی کھلے، ہمیں دنیا میں کوئی ٹینشن پریشانی نہیں تو آخرت میں بھی نہیں۔ فرمایا وغرتہم الحیات الدنیا، اس میں یہ سمجھایا گیا نبیوں کے مشن کے خلاف چلو گے، قرآن پاک کے مشن کے خلاف چلو گے، یقیناً تم ناکام ہوگے، تمہاری خواہ دنیا میں بہت بڑی حیثیت کیوں۔ حضور نے فرمایا ان الدنیا ملعونۃ، دنیا ملعون ہے، وملعون ما فیہا، جو کچھ اس کے اندر ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت، اللہ کی پٹکار، اللہ کی رحمت سے دور، الا ذکر اللہ، مگر اللہ کی یاد، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، وما والاہ، اور جو چیز اللہ کی فرما برداری کے قریب کرے۔ ایک بندہ چلتا ہوا فرض کی طرف آ رہا ہے، ایک بندہ چلتا ہوا حج عمرے کے لیے جا رہا ہے، ایک آدمی چلتا ہوا زکوٰۃ دینے کے لیے جا رہا ہے، ایک آدمی چلتا ہوا وہ صلح کے لیے جا رہا ہے، ایک آدمی چلتے ہوئے لوگوں کو جوڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ ظاہراً نیکی نہیں لگ رہی لیکن اس میں اس کا قوت صرف ہو رہی ہے، طاقت صرف ہو رہی ہے،
تو فرمایا جس طرح نیکی اللہ کی رحمت کے اندر ہے، یہ جو سلسلے اس کی قریب کرنے والے سارے سلسلے، ان پہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت۔ ظاہراً وضو کر رہے، اعضاء کو دھو رہا ہے، غسل کر رہے، کپڑے پہن رہے، یہ ظاہراً عبادت نہیں، اور ادھر گاڑی پہ چڑھ کے وہ سوار ہو کے آ رہا ہے، ظاہراً نہیں لگ رہا یہ عبادت ہے، لیکن یہ بھی عبادت کے قریب کرنے والی چیزیں، اللہ کی رحمت ان پہ بھی نازل ہوتی ہیں۔ تیسری چیز فرمائی وہ عالمون، علم والا، وہ متعلمون، اور سیکھنے والا۔ تو ہم متعلم کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، تو جب ہم یہ نیت کر لیں گے اور موت تک ہم سیکھنے والے ہیں سارے کے سارے۔ قرآن پاک کے مضامین اور اس کی رحمتیں برکتیں ایسی ہیں، اس کی فصاحت و بلاغت و براحت، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں کامل ہو چکا ہوں، بس اب مجھے قرآن دیکھنے کی ضرورت نہیں، ان علوم کو سیکھنے کی ضرورت، اب مطالعے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب بھی وہ اس گہرے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے تو وہ اس کو یہ ایسی کان ہے کہ جتنے موتی نکالے نہ موتی ختم ہو سکتے ہیں، نہ موتی اس کے ساتھ اس کے پاس سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں، بلکہ یہ ایک سلسلہ ہے، علمی سلسلہ۔ اس لیے ہم سب کی یہ نیت ہو، ہم متعلم ہیں، ہم سیکھنے والے، موت تک انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ بہرحال یہ دو سلسلے، ایک شیطان کی شیطنت اور دوسرا دنیا کا دھوکہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، یہ اس لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا اور کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کی کہ تیرا رب ہلاک کرنے والا نہیں ہے بستیوں کو بظلم، نا انصافی کے ساتھ، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور اس کے رہنے والے غافل، ان کے پاس کوئی رسول ہی نہیں آیا، ان کے پاس اللہ کا پیغام ہی نہیں پہنچا، اس انداز سے اللہ نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، لہٰذا تم عمل کرو، جو تمہارے پاس رسول کی بات آئی، جو تمہارے پاس قرآن کی بات آئی، درست بات آئی، حق آیا، تمہارے لیے درجے ہوں گے، مما عملوا، اس سے جو کچھ انہوں نے اعمال کی۔ یقیناً ایک وہ رتبے درجے والا ہے جو ہمیشہ نیکی کرتا رہا، اس کے لیے بڑے درجات ہیں۔ ایک وہ ہے جو جنتی تو ہے لیکن اس نے زیادہ اعمال نہیں کیے، اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو جنت میں پہنچ گیا، یقیناً اس کا وہ درجہ نہیں ہے جو اونچے درجے والوں۔